السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی بعلی۔ کربلائے معلی، اربعین کا دن، مومنین کے دلوں کے مجروح ہو جانے کا دن، مومنین کو ایک طلب، ایک حسرت زیارت امام حسین علیہ السلام ہے آج کے دن، ہماری علامت بھی ہے۔ آئیے مولا کی بارگاہ میں ان سے قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کا توسل حاصل کرنے کے لیے، ان کا قرب، پیار، محبت اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ قرار دینے کے لیے آئیے سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، کربلائے معلی کی طرف رخ کر لیجئے، سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دلوں کی دھڑکنوں کو، دلوں کے کرب کو مولا کی راہ پہ قربان کرنے کی نیت کرتے ہوئے آئیے سلام پیش کرتے ہیں اربعین کے دن کا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلى الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا معلیٰ کی پاک سرزمین پر اربعین کے دن آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ کربلا کی سرزمین ویسے تو خود ہی آپ کو مرحبا کہتی ہے، کیونکہ اس کے اندر حیات ہے، ایسی حیات جو تمام عالم کو حیات عقل عطا کرتی ہے، ایسی حیات جو انسانیت کو انسانیت کی حیات عطا فرماتی ہے، ایسی حیات جو اسلام کو اسلام کی حیات عطا فرماتی ہے۔ یہ کربلا حیات دیتی ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا مقام ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری کو اسلام کی زندگی دوبالا کرنے اور انسان کی زندگی کو دائمی کرنے کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے کربلا حیات عطا فرماتی ہے۔ آج 20 صفر الحزن اربعین امام حسین علیہ السلام کا دن 1442 ہجری اور 6 اکتوبر 2020 اور شب جمعہ بھی ساتھ ہی ہے۔ ویسے تو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں آج ویسے ہی بہت ہی شدت غم و الم کا دن ہے، اور اس غم و علم کے دن میں ہمارے ساتھ ہمراہی کر رہے ہیں جناب نوحہ منقبت خان باسط مدحتی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ مولا علیہ السلام مدد آگے سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ کا شکر ہے۔ کربلائے مولا امام حسین علیہ السلام کا شہر، آپ کی آواز یہاں پر گونج رہی ہے۔ چاہوں گا اربعین کی مناسبت سے بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے نذرانہ عقیدت پیش کیجئے گا۔ بسم اللہ کیجئے۔ جی۔ چلو اہل عزا کربلا بلاتی ہے، چلو اہل عزا کربلا بلاتی ہے، تمہیں بفضل و خدا کربلا بلاتی ہے، چلو اہل عزا کربلا بلاتی ہے، کیا تھا عالم و ارواح میں تم نے ایک وعدہ، حسین تجھے پہ ہمیشہ کریں گے ہم گریا، کرو وعدہ وفا کربلا بلاتی ہے، چلو اہل عزا کربلا بلاتی ہے، چلو اہل عزا کربلا بلاتی ہے، تمہیں بفضل و خدا کربلا بلاتی ہے، چلو اہل عزا کربلا بلاتی ہے، وہی تو جاتے ہیں کربو بلا کی دھرتی پر، وہی تو جاتے ہیں کربو بلا کی دھرتی پر، حسین جس کو بلاتے ہیں ان کی مرضی پر، کرو وہ وعدہ وفا کربلا بلاتی ہے، چلو اہل عزا کربلا بلاتی ہے، چلو اہل عزا کربلا بلاتی ہے، اور آخر میں بسم اللہ جناب زینب صاحب علیہ السلام عنایت ایک پھر آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں گا۔ رحمتیں ہیں۔
زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، اور اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، ارے شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا، اور اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی عہد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا، خوشنود امام زمانہ باوزِ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ محمد وآل محمد وعجل فرجوں۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی۔ مولا آپ کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، جلد کربلا مولا آ کر پاک ارض کربلا پر آ کر مولا کا ذکر کرنا نصیب ہو، مولا آپ کو سکھ صحت تندرستی عطا فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان باسط مدحتی صاحب کراچی سے، مولا ان کی اس سائی کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں اور جلد کربلا معلیٰ آنے کی صورت میں انہیں ہدیہ عنایت فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہم السلام ویسے ہی دلوں کی روانی ہے، آنکھوں کی روانی ہے، حیات کے جاری رہنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ حیات ہوتی ہی حیاتیات کی چیزوں سے ہے، اور حیاتیات انسانیت سے ہے، اور انسانیت ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہے، اور اہل بیت علیہم السلام نے انسانیت کہنا سکھایا ہے۔ جو شخص اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے وہ انسانیت سے دور ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انسانیت کی تعلیم کا درجہ اتم ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہمارے ایک اور دوست بھی حاضر ہیں،
नोहा मनकबत खान, सैयद इमरान हुसैन रिजवी साहब, मीरपुर ढाका बांग्लादेश से। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सदा आबाद रहें। करबला मौला बारगाह अक़दस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आप हाजिर हैं। थोड़ा सा सिर्फ ये माइक को फासला दे दें अपने मुंह से, थोड़ा सा फासले पे रख लीजिए ताकि आवाज़ अच्छी आ जाए। अपना जी जिक्र, भाईजान अब सही है। हाँ थोड़ा सा फासले से रखेंगे, हवा की आवाज़ नहीं आएगी। साथ में जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। उम्मत ने मार डाला है ज़हरा के लाल को, उम्मत ने मार डाला है ज़हरा के लाल को, खूने जिगर रुलाया है, खूने जिगर रुलाया है ज़हरा के लाल को, उम्मत ने मार डाला है ज़हरा के लाल को। मज़लूमियत अजब है गरीबो दयार की, मोहताज के कफन के लिए हो गिलाश भी, ये गम अभी उठाना है, ये गम अभी उठाना है ज़हरा के लाल को, उम्मत ने मार डाला है ज़हरा के लाल को। मजरूह जिस्म पहले था तीरों के जख्म से, जब खाके पर गिरे तो दोबारा न उठ सके, यूं पत्थरों से मारा है, यूं पत्थरों से मारा है ज़हरा के लाल को, उम्मत ने मार डाला है ज़हरा के लाल को। जा बेवतन गरीब पा खोती थी फातिमा, पहलू शिकस्ता थाम के रोती थी फातिमा, नेज़े से जब गिराया है, नेज़े से जब गिराया है ज़हरा के लाल को, उम्मत ने मार डाला है ज़हरा के लाल को। टूटी कमर जुदा कभी अब्बा से हो गए, खाकर सीना कलेजे पा अकबर भी सो गए, सदमों से कितना मारा है, सदमों से कितना मारा है ज़हरा के लाल को, उम्मत ने मार डाला है ज़हरा के लाल को। खैमे जलेंगे होगी अभी और भी जफा, ज़ैनब के सर से छीनेंगे आकर अदूरिदा, सबसे बड़ा ये सदमा है, सबसे बड़ा ये सदमा है ज़हरा के लाल को, उम्मत ने मार डाला है
زہرا کے لال کو. ہم شیر کیسے دیکھے تنے پاش پاش کو. پہچاننا محال ہے بھائی کی لاش کو. زخمی اس قدر لگایا ہے، زخمی اس قدر لگایا ہے زہرا کے لال کو. امت نے مار ڈالا ہے زہرا کے لال کو. 70 قدم کی دوری پا خواہر کھڑی رہی. کچھ کر نہ پائی حلق پا چلتی رہی چھڑی. یوں قتل ہوتے دیکھا ہے، یوں قتل ہوتے دیکھا ہے زہرا کے لال کو. امت نے مار ڈالا ہے زہرا کے لال کو. عمران اور ہلال بچھا کر صفِ عزا، خوشنودی بطول کی خاطر ہمیں صدا. ماتم کے ساتھ رونا ہے، ماتم کے ساتھ رونا ہے زہرا کے لال کو. امت نے مار ڈالا ہے زہرا کے لال کو. اللہم صلی علی محمد وعلی. کچھ وقت باقی ہے، اگر کچھ پڑھنا چاہے تو آپ صاحب اختیار ہیں. انشاءاللہ میں 2 مصرع حاضری خدمت کرتا ہوں. بسم اللہ کیجیے. میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا، میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا، بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا، بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا. 18 سال اکبر بھی یہی ہے، 18 برس کالی اکبر بھی یہی ہے. 6 ماہ کا ننالی اصغر بھی یہی ہے. خاک بسد فروا کا دلبر، پامال بدن قاسم مضطر. کس دل سے میں گھر جاؤں گی بھیا، بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا. کیا دن تھے کہ آباد تھا زہرا گلستان، کیا دن تھے کہ آباد تھا زہرا کا گلستان. یہ کس کی نظر کھا گئی سب ہو کے ویران، باقی نہیں اب کوئی نگہبان. سب بھائی میرے بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا. تیار نہیں سوئے وطن جانے کو لیلا، تیار نہیں سوئے وطن جانے کو لیلا. وہ کہتی ہے میں چھوڑ دوں کس طرح سے تنہا، 18 برس کا میرا بیٹا رہ جائے گا اس بن میں اکیلا. کیسے اسے سمجھاؤں گی بھیا، بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا. عباس سے اور تم سے ہے زینب کو ندامت،
عباس سے اور تم سے ہے زینب کو ندامت، زندان میں چھوڑا آئی ہوں دونوں کی امانت، کیا ٹوٹ گئی مجھ پہ قیامت، کس درجہ ہے زینب کو کھزالت، وہ لب پہ نہیں لاؤں گی بھیا، بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا، آمد کی خبر سن کے انیس آئیں گے سارے، آمد کی خبر سن کے انیس آئیں گے سارے، یہ نیل نمایاں ہے جو بازو پہ رسن کے، گر پوچھے یا مجھ سے کسی نے، بتلاؤں گی میں ان کو یہ کیسے، بس شرم سے مر جاؤں گی بھیا، بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا، میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا، میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا، بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، آپ کا اخلاص اہل بیت علیہ السلام اپنی جناب میں مقبول فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا اخلاص پیش کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبض خان سید عمران حسین رضوی صاحب، میرپور ڈھاکہ بنگلہ دیش سے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، جلد کربلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا نصیب ہو۔ اہل بیت علیہ السلام اخلاص دیکھتے ہیں، نیتیں دیکھی جاتی ہیں، یہاں پہ حیثیتیں نہیں دیکھی جاتی۔ حقیقت تو یہی ہے کہ نیتوں اور اخلاص سے ہی حیثیت بنا کرتی ہے۔ لوگ دنیاوی حیثیت کے ذریعے سے حیثیت حقیقی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن انسان اپنے ظرف کے مطابق سوچتا اور اس کا نتیجہ لیتا ہے۔ انسان کا ظرف اگر دیندار ہو تو اس کو نیت اور اخلاص سے مطلب ہوتا ہے، اگر انسان کا ظرف دنیاوی اعتبار سے ہو تو اس کا مطلب دنیاوی اور مادیات کی طرف لگا رہتا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے یقیناً دین سے اور حقیقت دین یعنی ولایت اہل بیت علیہ السلام سے شغف رکھتے ہیں اور اسی سے ہم دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا ہدف اہل بیت علیہ السلام اور دین رسول اور دین ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے۔ اسی لیے ہم قرآن اور حدیث کو بے درجہ اولا اس طریقے سے قبول کرتے ہیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں۔ انہی دو گراں قدر چیزوں میں سے ایک چیز ہے مصیبت اہل بیت علیہ السلام۔ آئیے، شب ہے، شب جمعہ کی اور ہے 40 کی شام، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد تاکہ آپ سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کے اگلے مراحل طے کیے جا سکیں۔
सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ। अरबईन की शाम भी आ गई। अरबईन अपने साथ एक नया दर्स, नई तरबियत और दीन की बका को एक नया रंग देकर गुजर गई, लेकिन मोमिनीन के दिलों पर हमेशा नक्श रहेगी अरबईन हुसैनी। नक्श हमारे दिलों पर रहेगी, लेकिन जिस तरह ये नक्श हुई खानवादा इस्मत व तहारत पर, इस तरह के कभी भी नहीं भूली जा सकेगी। अरबईन हुसैनी आई है और इसके साथ ही जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी करबला पहुंच गए हैं। ये पहला चेहलुम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस पर कोई हाजिर हुआ है। जनाबे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी आए हैं करबला में, आकर चंद नाले किए हैं, चंद मर्तबा बुलंद आवाज़ से पुकारे हैं। सबसे पहले तो आकर कहा है 3 मर्तबा, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बुजुर्ग हैं सहाबी, शायद नाबीना होने के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकारना चाहते हैं। फिर जब दिल भर आया तो रोते रोते गश कर गए हैं कब्र इमाम मजलूम पर। जब आँख खुली है तो फिर याद आया है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, देखकर कहता है, मौला क्या कभी ऐसा भी होता है कि दोस्त दोस्त को पुकारे, महबूब महबूब को पुकारे और उसकी आवाज़ न सुन सके? जाबिर गरीबुल वतन होके आया है आपकी ज़ियारत के लिए। अभी मौला हुसैन से बातें कर ही रहा था कि एक मर्तबा पीछे से गुबार की आवाज़ आई है। इस मौके पर जी चाहता है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो मौला ने ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ी है, की है, मांगी है, वो दुआ मैं आपके हुजूर पेश करूं। यकीनन करबला के अंदर अरबईन गुजरी है। जो आए हैं उनके दिल तो वैसे ही जरीहेदार हो गए हैं, क्योंकि ये लम्हे, ये वक्त, ये समा उनकी आंखों में हमेशा के लिए नक्श हो के रह गया है। और ये लम्हे गुजर गए हैं, इसका दुख बड़ा रहेगा, लेकिन ये दुख मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को भी है। दुआ हमारे लिए मांग रहे हैं। दुआ क्या है? दुआ मांगते हैं मौला। मैं इब्तदाई जुमले कम करके जो दुआ के जुमले हैं वो अर्ज़ करता हूँ। फ़रहम तिलकल वजूहिल्लती कद गय्यरत हश्शम्स। ए अल्लाह, उन चेहरों पर, उन ज़ायरीन के चेहरों पर रहमतें कर जिनका रंग सूरज की ताबिश के सबब से तब्दील होकर रह गया है। मैं कहूँगा मौला, आपने इतने ज़ायरीन को देखा नहीं, ये किस तरह दुआ मांग दी है। शायद मेरे मौला कहेंगे कि तुम ज़ायरीन की तरफ सोच रहे हो, मैं ज़ायरीन की तरफ भी सोच रहा हूँ, और वो जिन्होंने ज़ायरीन को ज़ायरीन बनाया उनकी तरफ भी सोच रहा हूँ। शायद मेरे मौला की निगाह के अंदर करबला के बिलखते बच्चों का चेहरा भी होगा। शायद शाम और कूफा के अंदर धूप में फिरती हुई सैयदजादियों के चेहरे भी होंगे। शायद शाम के अंदर नूर आफताब के सबब झुलसते हुए सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के गाल भी होंगे। फिर फरमाते हैं, वरहम तिलकल खुदूदल्लती तक़ल्लबत अला हुफ़रत अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम। सलाम हो उन लोगों पर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस गोदाल की तरफ देखकर दिल जिनके भर आते हैं। वरहम तिलकल आयुनिल्लती जरत दुआ रहमतल लना। ए अल्लाह, उन आंसुओं पर रहमत कर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए और हमारे लिए रहमत और मोहब्बत के सबब से बहने लग जाते हैं। वरहम तिलकल कुलूब अल्लती जज़अत वहतरकत लना।
اے اللہ ان دلوں کے اوپر رحمت فرما جو کہ ہمارے لیے جزا و فضا کرتے ہیں، اور وہ دل جو ہمارے لیے ہمیشہ جلتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں۔ ورحم سرخط اللتی کانت لنا، جو ان مجالس کے اندر، جو ان محافل کے اندر شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہوئے زور زور سے گریہ کرتے رہے، اے اللہ ان پر رحمت کر۔ اے اللہ میں یہ ابدان، یہ نفس، یہ جسم تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ ظاہروں کے جسم تیرے حوالے کرتا ہوں، جنہوں نے امام حسین کی زیارت کی، یوم عطش ان کا خیال رکھیو۔ اے اللہ ان پر رحمت برکت نازل کیجیو۔ میں کہوں گا مولا یہ زائرین بڑی سہولتوں کے ساتھ آتے ہیں، مولا ان زائرین کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، قربان جاؤ سید زادیوں پر۔ ابھی جابر بن عبداللہ انصاری رو ہی رہے تھے کہ ایک دفعہ پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، سواریوں کی آواز آئی۔ ایک دم جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی سوار نہیں گزر سکتا، کہ یہ عباس کی سرزمین ہے، یہاں پہ کسی کو حق نہیں ہے کہ سوار ہو کے گزرے یہاں سے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی جیسے کوئی چیز زمین پر گری ہو، آواز آئی، اے جابر ابن عبداللہ انصاری تم ہمیں سکھاؤ گے کہ کربلا کا احترام کس طرح کرنا ہے؟ میں نے 18 بنی ہاشم کو اس کربلا کی سرزمین کے اوپر تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ان بنی ہاشم کے خون کو، رنگ کو، ان بنی ہاشم کے خون کے رنگ کو زمانے میں پھیلانے کے لیے کربلا سے کوفہ سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے سر کے لہو کو زمین پہ بہنے دیا ہے۔ آگے بڑھی ہیں سیدہ زادیاں، آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آ کر ایک بی بی جناب امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر گر گئی ہے۔ ایک بی بی آ کر صدر امام حسین پہ علی اصغر کا لاشا تلاش کر رہی ہے۔ ایک بی بی آ کے مولا حسین کے قدموں میں علی اکبر کا لاشا تلاش کر رہی ہے۔ ایک بی بی گنج شہداء میں جناب قاسم کا لاشا تلاش کر رہی ہے، لیکن 2 قبریں ایسی ہیں جن پہ رونے والا کوئی نہیں ہے۔ پوچھا گیا یہ کن کی قبریں ہیں؟ پتا چلا یہ اون محمد کی قبریں ہیں، جن کے اوپر سیدہ زینب رونے نہیں جا رہی، کہتی ہیں جب تک زندہ رہوں گی بھائی پہ گریہ کروں گی، اولاد پہ گریہ نہیں کروں گی۔ بیویوں کے لیے ایک مرتبہ غم تازہ ہو گئے۔ بی بی نے آگے بڑھ کے نہ جانے چادر سے، نہ جانے کس جگہ سے، میں کیا کہوں کہ بی بی اپنے بھائی کو بہت پسند کرتی ہے، شاید سینے سے لگایا ہوگا بھائی کے سر کو۔ روایتیں کہتی ہے کہ اس دن کربلا کے اندر شہدائے کربلا کے سر لا کر دوبارہ بدنوں کے ساتھ پیوست کیے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں بی بی جب سروں کو بدنوں کے ساتھ دفن کرنے کے لیے آپ لائی ہوں گی، یقیناً قبروں کو دوبارہ کھولا گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ سیدہ زادی جو بھائی کے کٹے گردن کے اوپر سر رکھ کے نہ رو سکی ہوگی، رونے لگی ہوگی، پھر ایک مرتبہ سینے کو دیکھ کے خیال آیا ہوگا بھیا مجھے سکینہ کا نہ پوچھنا، سکینہ کا سوال نہ کرنا، میں سکینہ کو زندان شام کی تاریکی میں بلکتا سسکتا تنہائی کے عالم میں چھوڑ کے آ گئی ہوں۔ بھیا مجھ سے نہ پوچھنا بازاروں کا حال، درباروں کا حال، تمہاری بہن بازاروں میں تادیانے کھا کے آ گئی، درباروں میں خطبے دے کے آ گئی۔ بھیا مجھے معاف کرنا، میں تمہیں کفن دے کے نہ جا سکی تھی۔ میں کیا عرض کروں عزیزو، یہ کربلا کے اندر بیویاں روتی رہیں،
روتی رہی. سب نے رخصتی 3 دن یہاں پہ قیام کر کے رخصت جو ہونا چاہا. ایک بیوی کہتی ہے میرا تو کوئی بھی نہیں رہا, ایک کو زندان شام میں چھوڑ آئی, ایک کو کربلا میں چھوڑے جا رہی ہوں. مولا حسین میرے سہاگ آپ کربلا میں رہ گئے, میں مدینے میں جا کے کیا کروں گی. روایتیں کہتی ہیں کہ جناب ام رباب 1 سال تک کربلا میں رہ گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم عجل ولیک الفرج.